नहीं बना, कितना दिन ने बनाया? तुम्हारा काम तो हो गया। ठीक है भाई, ओके भाई। मैं गुज़िश्ता और मैंने यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ और जो कारकुनान हैं उनके साथ मैंने नशिस्त करके ये जायज़ा लेने की कोशिश की थी कि हैदराबाद में क्या माहौल है और लोग किस तरह इस कौम के इत्तेहाद में दिलचस्पी रखते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बहुत उम्मीद बंधी थी, लेकिन आज जब मैं आया हूँ और मैंने जलसेगाह के इंतज़ामात का जायज़ा लेना था और अपने साथियों के साथ मुशावरत करनी थी कि कोई इंतज़ामी मामलात में कमी और कोताही ना रह जाए, जिससे मेरी कौम के बुज़ुर्ग माएँ बहनें जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत खुशी के साथ वालेहाना अंदाज में मुझसे मुलाकात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात सिर्फ मैं यहाँ हैदराबाद में नहीं कह रहा, मैं कराची की अपनी तरबियती नशिस्तों में भी कारकुनान की और मुख्तलिफ जलसों में भी ये बात मैं बरमला कहता रहा हूँ कि कराची के महाजिर और हैदराबाद के महाजिरों में लेवल में बहुत फ़र्क है। यानी वहाँ जितनी कौम परस्ती है उससे कई गुना ज़्यादा कौम परस्ती और अपनी कौम से मोहब्बत का जज्बा वो यहाँ मौजूद है। हैदराबाद के लोग शायद हमसे ज़्यादा विक्टिम हैं सिंध हुकूमत के मज़ालिम का, सिंध हुकूमत की ज़्यादतियों का। मैं एक तवील अरसे से, जब मैं APMSO में काम किया करता था और बुनियादी दौर था, उस ज़माने से मैं ये सुनता चला आ रहा था कि कराची के लोग अपनी डिग्रियां लेने के लिए जब सिंध यूनिवर्सिटी और जामशोरो जाते हैं तो वहाँ पिटते हैं। बहुत सूरत हाल जो है वो तकलीफ़ दे हुआ करती थी। एक तवील अरसे से इस शहर के लोग सिंध की मुतासिब हुकूमत के मज़ालिम का शिकार रहे हैं। हम बिला मकसद नारों की सियासत की बजाय एक मकसद के लिए अब लड़ना चाहते हैं, एक मकसद के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, वो है अलहदा सूबा। और आप सबको ये पता है कि हर बजट के बाद एक मिनी बजट आता है। मैंने लोगों से कहा कि बजट के बाद मिनी बजट आता है। मैंने कहा था कि हम महाजिर अवाम से सूबे के हक़ में रेफरेंडम कराएंगे और ये रेफरेंडम हैदराबाद का बजट के बाद, मिनी बजट बाद में आता है। ये रेफरेंडम से पहले मिनी रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह ताला, और हैदराबाद के अवाम अलहदा सूबे के हक़ में यहाँ लोग जमा होकर अपने पार्टी पर एतमाद का इजहार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इस शहर से मुझे कराची से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के, यानी जो 21 तारीख का प्रोग्राम है, उस सिलसिले में मुशावरत करनी है। अगर आप लोग चाय मेरे साथ पिएंगे और वहीं बैठ के हम बात कर लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। जलसे की परमिशन के लिए ना हफ्तों मेहनत की है और मुझे तंग किया गया। यानी मेरे साथी यहाँ पे जब परमिशन के लिए आए तो पहले कोहिनूर के लिए मैंने परमिशन मांगी थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कोहिनूर के लिए हमने SSP से रिपोर्ट ली है, फलां से ली, यानी डिले करना, भाई पहले दिन मना कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद कहा कि जनाब आप जो है वो किले के लिए परमिशन ले लीजिए, ग्राउंड के लिए। किले की परमिशन अप्लाई कर दी, किले के लिए मना कर दिया बाद में कि जनाब किले के अंदर तो नहीं हो सकता, इसलिए कि आपका जलसा बड़ा है और किला की जगह छोटी है और यूँ हो जाएगा, फलां हो जाएगा, और फिर सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पे पहले आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। मैंने कहा हमारा कोई राइवल नहीं है। फिर उसके बाद बंद करो इसको। फिर उसके बाद जो है वो हुजूर उन्होंने परमिशन जब देने से मना किया, ये इनको बोलो अनाउंसमेंट नहीं करना भी। तो मैंने कहा कि भाई तुम मुझे हैदराबाद के किसी कोने में परमिशन दे दो, मुझे हैदराबाद में प्रोग्राम तो करने दो। यानी मेरे साथ तो ये हालात रहे हैं और यहाँ की परमिशन आंख बंद करके लिए कि कहीं पर भी दे रहे हैं दे दो।
جو جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، کراچی کا وزٹ آپ لوگ کرتے رہے ہیں. آپ فوارہ چوک سے آگے جو ہے وہ اندھے لنگڑے لولے معذوروں کا احتجاج کر کے فوارہ چوک سے آگے بھیج کے دکھا دیجیے. آپ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اندھوں نے مظاہرہ کیا، اندھوں کو فوارہ چوک سے آگے نہیں جانے دیا، اس لیے کہ وہ ریڈ زون کہلاتا ہے. کوئی تو لے کر گیا ہے ان کو وہاں تک. یہ وہی لوگ ہیں نا جو یہاں سے کشمیر تک کسی اور کے لیے کام کرتے. یہ وہی ہیں نا جن کے آمریت کے دور میں افغانی صاحب بھی میئر بنے تھے، اور آمریت کے ہی دور میں جو ہے وہ نعمت اللہ صاحب بنے تھے. مطلب اس شہر کے کراچی شہر کے وسائل پر پیپلز پارٹی اپنی حلقہ بندیوں کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو غیر مرئی قوتیں ہیں وہ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی بی ٹیم اتارنا چاہتی. آج کیونکہ ظاہر ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تقسیم ہے، اور میری اور پوری قوم کی خواہش ہے، دعا ہے کہ یہ تقسیم ختم ہو اور سب ایک پرچم تلے دوبارہ متحد ہوں، تاکہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اور یہ جو سلسلہ ہے حیدرآباد کراچی کے بعد حیدرآباد کا پروگرام، اور حیدرآباد کے بعد انشاءاللہ تعالی سکھر کا پروگرام ہوگا، اور شہر جو سندھ کے بہت سارے ہیں وہاں پر بھی جلسے ہوں گے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ سب کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. اور یعنی میں امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس شہر کے علاوہ کراچی میں بھی جو زیادتیاں اور ظلم ہیں اس کی ایک وجہ ظاہر تقسیم ہی نظر آتی ہے. میں نے جب لوگوں سے ڈسکس کی، جب لوگوں سے میرا رابطہ ہوا، 100 میں سے 99 لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ کسی طرح بزرگوں نے کہا. میں کیمپوں کے وزٹ پہ گیا تھا پچھلی مرتبہ جب 26 کو جلسہ ہو رہا تھا، تو بزرگوں نے مجھ سے کہا کہ آفاق بیٹا سب کو ایک کرنے کی کوشش کر. میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، اور میں اس میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، میں نے 26 کے جلسے میں ایک بات کہی تھی، 26 دسمبر کے جلسے میں، کہ کوٹا سسٹم 1973 کے اندر مسلط کیا گیا تھا، اور 1973 سے ہم ہمیشہ ہی کہتے آئے یہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے، یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، یہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا. ختم. نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح محصورین مشرقی پاکستان 71 کے اندر آپ کی فوج سے آگے شانہ بشانہ لڑے تھے. ایک عرصہ ہو گیا، سندھی بیچارہ، اس کو جو ان کے لیڈران نے سمجھایا وہ بہاری نہ کھپن، بہاری نہ کھپن. بہاری 2.5 لاکھ تھے، 22 لاکھ افغانی لا کے سندھ کے اندر بسا دیے. پتہ ہی نہیں ہے ان کو. یہ تعصب کہ 2.5 لاکھ محصورین مشرقی پاکستان جو پاکستانی ہیں، جو پاکستانی تھے اور جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے دیواروں پہ لکھا گیا بہاری نہ کپن. 22 لاکھ افغانی لگے اس کراچی کے اندر اور حیدرآباد میں بسا دیے. میں یہ سب بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب باتوں کے بعد میں نے 26 جنوری کو یہ کہا، 26 دسمبر کو، کہ نعروں سے کیا آپ کے مسئلے حل ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ روز جب ہم نعرے لگاتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، چاہے مرتضیٰ بھٹو کے اردو کا جنازہ رئیس امروئی صاحب نے نکالا اور اس کے بعد لوگ شہید ہو گئے، یہ ساری جانیں قیمتی تھیں. میں توقع نہیں، میں نے اس دن دیکھیے آپ لوگوں سے میٹنگ میں کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں ہتھیلی پہ سرسوں جماؤں. میں بڑا تامل کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد فیصلے کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اتنی کڑواہٹ ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ اس شہر میں کیا کچھ نہیں ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت میں کیا کچھ نہیں کیا. ان حالات میں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کرتے ہوں، میں نے اگر ان سے اجازت لی کہ آپ کے ہاں وفد بھیجنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس وفد کو قبول کیا اور ریسیو کیا اور مہمان نوازی کی، خوش دلی سے انہوں نے گلے لگایا، تو یہ چینج ہے اور آہستہ آہستہ یہ چینج آئے گا. میں توقع کروں کہ یہ ساری کڑواہٹیں بھول کے الیکٹرک کے سوئچ کی طرح میں آن آف کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ. آپ اگر نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری ملاقاتیں بھی ہوں گی. ارشد العباس صاحب کے فون آئے میرے پاس, کئی مرتبہ آئے. ارشد العباس صاحب سے میری بات ہوئی. ارشد العباس صاحب نے کہا کہ ہم ان دھڑوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ متحدہ کے دھڑے الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, میرا ان دھڑوں سے تعلق نہیں تھا. تو میں نے ارشد العباس صاحب سے کہا کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں آپ کوشش کیجئے, آپ کے ہر نیک عمل میں اس قوم کے مفاد میں جو ہوگا, میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور مطلب اچھا ان سے ٹیلی فون پہ ڈسکس رہی, ٹھیک ہے. جو کراچی کی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مقابلے کے اندر جماعت اسلامی کو لایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. چلیں, میں تو مطلب بہت دور کی بات ہے نا, ابھی متحدہ قومی موومنٹ فوارے چوک سے آگے بڑھ گئی کیا؟ ابھی احتجاج کیا نا جی ڈی اے نے, سب نے. اس کی شاید آگے جا رہے ہیں آپ کے دوست. آپ نہیں جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے یہاں بٹھایا انہی لوگوں نے جو ہے وہ ڈی چوک پہ بٹھایا, تو بعد میں پیسے بھی بانٹے تھے. اور آپ کیا کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ آئیے ادھر آئیے.